آج بہت سے لوگ اللہ کا مقام اتنا گھٹا دیا ہے، اتنا گھٹا دیا ہے، اتنا گھٹا دیا ہے کہ آج اللہ سے لوگ نہیں مانگ رہا ہے بلکہ قبروں سے مانگا جا رہا ہے۔ جس نے کبھی نماز نہ پڑھی وہ مر گیا، دفن ہو گیا، اب اس سے مانگا جا رہا ہے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے پیٹھ سے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے پیٹھ کے اوپر اپنا ہاتھ ایسے پھیرا، پورے کے پورے دنیا پورے کے پورے زندہ ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت سب سے وعدہ لیا ہے، الست بربکم، اے میرے بندو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے ایک وقت کہا تھا قالوا بلا، تو ہی میرا رب ہے۔ ہم نے وعدہ کیا، آپ نے بھی وعدہ کیا ہے۔ اب اسلام کے اندر کوئی گھٹائے تب بھی جائز نہیں، کوئی بڑھائے تب بھی جائز نہیں۔ اے اللہ کے نبی، اب میں نے اس اسلام کو کمپلیٹ کر دیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی نظر میں یہی اسلام ایکسپٹ ہے، اس اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ یہ دین مکمل ہے، کوئی بھی آدمی گھٹانے اور بڑھانے کی کوشش کرے گا، اب اس کی گھٹانے اور بڑھانے کو نہیں مانا جائے گا۔ اس اسلام کو میں نے کمپلیٹ کر دیا ہے۔ الحمدللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما، آمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے سزاوار ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ بعدہ درود و سلام کے بے شمار پھول نچھاور ہوں۔ عموماً تمام نبیوں پر، خصوصاً ہم سب کے نبی جناب اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ معزز مصلیان کرام، چھٹے پارے میں کچھ اہم باتیں اس کو آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ ایک ایسا قانون ہے جو انسان کی زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے۔ ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر اس کو سمجھ جائے تو انسان پوری زندگی صحیح سے گزار سکتا ہے۔ شروع میں فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ کوئی آدمی کسی کو تکلیف دے، پریشان کرے، تو اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے کہ کسی کے عیب کو، کسی کے برائی کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے۔ الا من ظلم، مگر جب بہت زیادہ ہونے لگے، بہت زیادہ ظلم ہونے لگے، تو پھر آپ یہ کام کر سکتے ہو، پھر اس کے لیے جائز ہے۔ مثلا آپ کو کوئی تکلیف دے رہا ہے تو آپ اس کو سمجھائیے، یہ نہیں کہ پیپر میں چھاپ دیجئے، پورے پبلک کے بیچ میں بول دیجئے، ایسا نہیں ہے۔ الا من ظلم، جب آپ کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہونے لگے تو آپ اس کے ظلم کو ایسے لوگوں کے سامنے بیان کیجئے جو اس کے ظلم سے اس کو روکے۔ ابو داؤد کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، میرا پڑوسی ایسا ہے، ایسا میرا پڑوسی ہے جو مجھے بہت زیادہ ستاتا، بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ اچھا، آپ نے فرمایا جاؤ تم آرام کرو، صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کا بدلہ تمہیں جنت دے گا۔ صحابی چلے گئے۔ پھر کچھ دن کے بعد آئے، اللہ کے نبی بہت پریشان کر، اللہ کے نبی ارے بھائی جاؤ صبر کرو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا تم اپنا بوریا بستر، اپنا سامان لے کر کے تم راستے میں بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ جیسے وہ صحابی اپنا بوریا بستر سامان لے کر کے راستے میں بیٹھے، جو راستے میں گزرتا تھا
کیا ہوا بھائی, گھر سے باہر کیا مسئلہ ہے؟ ارے میرا پڑوسی بہت ستاتا مجھے. ہاں ستاتا ہے, اے اللہ اس کو برباد کر دے, اے اللہ اس کو غارت کر دے, اے اللہ اس کی زندگی تباہ کر دے. اب جو بھی گزرتا تھا یہی بد دعا دے رہا ہے, یہی بد دعا دے رہا ہے, یہی بد دعا دے رہا ہے. اس تک خبر پہنچ گئی کہ سب لوگ تمہیں بد دعا دے رہے ہیں, بہت جلدی تو اٹھنے والا ہے. ہاں دوڑے دوڑے آیا وہ, میرے بھائی مجھے معاف کر دے, آج کے بعد میں تجھے تکلیف نہیں دوں گا, آج کے بعد میں تجھے پریشان نہیں کروں گا, آج کے بعد میں تجھے ذرہ برابر نہ زبان سے نہ ہاتھ سے نہ کسی بھی چیز سے تجھے تکلیف دوں گا. اپنا بوریا بستر لے چل, میں بھی پکڑتا ہوں. لے کر کے اوپر چلے گئے, آج کے بعد میں تجھے تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. کیا پتہ چلا؟ کوئی آپ کو تکلیف زیادہ دے تو اس آدمی کا جو ظلم ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے تاکہ وہ شرمندہ ہو, شرمندہ ہو. اگر نہیں کریں گے تو ابھی کم ظلم کر رہا, زیادہ کرنے لگے گا. ہاں زیادہ کرنے لگے گا. کوشش کرنی چاہیے چپکے چپکے مسئلہ حل ہو جائے. اگر نہ ہو تو اس علاقے میں جس کی اس کی عزت ہے وہاں پہ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھنی چاہیے تاکہ سب کے بیچ میں وہ شرمندہ ہو جائے, سب کے بیچ میں وہ شرمندہ ہو جائے تاکہ دوبارہ وہ کام نہ کرے. پہلا طریقہ, اگر آپ کے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے تو یہ ایک طریقہ استعمال کرتے ہیں. دوسرا, اگر آپ اس کے ظلم کے بارے میں دوسروں کو نہیں بتائیں گے تو دوسرے لوگ اس سے محفوظ کیسے رہیں گے؟ بتانے کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کسی کو بتا دیے بھائی یہ اچھا آدمی نہیں ہے, تو وہ بھی سترک ہو جائے گا, نہیں بھائی اس کے ساتھ نہیں رہنے کا, ورنہ یہ بھی میرے ساتھ یہ معاملہ کرنے لگے گا. دوسرا. تیسرا, جب آدمی کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہونے لگتا ہے اور جب برداشت نہیں ہوتا ہے, کیا کرتا ہے؟ چھری لیتا ہے, تلوار لیتا ہے, بندوق لیتا ہے, ریوالور لیتا ہے, اڑا دیتا ہے. تو اس وجہ سے اس غصے کو ختم کرنے کے لیے اگر اپنی بات کسی کو بتا دیجیے گا تو آپ کا غصہ کم ہو جائے گا, کم ہو جائے گا. قرآن کی ایک آیت میں کتنی باتیں ہیں, ذرا غور کیجیے. آپ کسی کو بتائیے میرا دوست یار ایسے ایسا معاملہ ہے, میری بیوی کے ساتھ وہ فلاں آدمی اتنا پریشان کر رہا, اچھا ٹینشن مت لو میں کچھ دیکھتا ہوں. تو یہ آدمی نے قتل وتل نہیں کیا, لیکن اگر کسی کو نہیں بتاتا تو دیکھتے ہیں کہ نہیں کئی معاملات ایسے, اچھا تمہارے ساتھ اس نے ایسا کیا, جی. کسی سے کوئی مشورہ نہیں کرتا ہے, چھری لیتا ہے, چاقو لیتا ہے, بندوق لیتا ہے اور جا کر کے اس کو مٹر اور قتل کر دیتا ہے غصے کے مارے. لیکن اگر مشورہ کر لیا, کسی کو بتا دیا تو پھر مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکل جاتا ہے. یہ پہلے چھٹے پارے کے شروع میں بیان کیا گیا. اس کے بعد وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتَّبَعُوا الظَّنَّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کچھ منظر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, پورا واقعہ اور پوری سیرت انشاءاللہ کسی دن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کا بھی یہی خیال, عیسائیوں کا بھی یہی خیال کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا گیا, قتل کر دیا گیا. قتلوہ وما صلبوہ, یہودی کہتے ہیں قتل کر دیا گیا, اس کو سولی پہ چڑھا دیا گیا. اور جب یہودیوں کی تعداد تھوڑی کم ہو گئی اور عیسائیوں کی تعداد جب مضبوط ہو گئی تو یہودی لوگ کہنے لگے قتل نہیں, وہ سولی پہ چڑھے اور تم تمام لوگوں کا گناہ کا کفارہ وہ بن گئے, اب تم لوگ بخش دیے جاؤ گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھے ہیں نا, تو تم لوگ اب جہنم میں نہیں جاؤ گے بلکہ تم سب کا کفارہ اس نے ادا کر دیا ہے. تو اس وجہ سے دونوں میں دوستی ہو گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وما صلبوہ وما قتلوہ وما صلبوہ, نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو سولی چڑھایا گیا. تو پھر کیا ہوا مسئلہ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہاں کے یہودیوں نے, وہاں کے لوگوں نے, وہاں کے بادشاہ کے پاس بتایا کہ ایک آدمی ایسا ہے جو تمہارے خلاف کام کرتا ہے, لوگوں کو بھڑکاتا ہے. اچھا, اگر اس کو روکا نہیں گیا تو پورے سماج کے اندر, پورے علاقے کے اندر لوگوں میں بے چینی پیدا کر دے گا. اچھا, بادشاہ نے ایک ٹیم کو بھیجا کہ جہاں ملے اس کو وہیں پہ قتل کر دو.
حضرت عیسیٰ کو خبر ہو گئی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل امین سے کروا رہے تھے۔ پتہ چل گیا کہ آدمی ابھی آ رہا ہے، روم میں بند ہیں، 12 13 یا 17 لوگ ہیں۔ کہا میرے ساتھیوں ابھی تھوڑی دیر کے بعد اس روم کے اندر یہاں کے ظالم بادشاہ کے لوگ آئیں گے اور مجھے قتل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے اور مجھے کہا ہے کہ تم کو جسم کے ساتھ آسمان میں اٹھا لیا جائے گا۔ لیکن میرے ساتھیوں کون ہے جو میری شکل لینا چاہے گا؟ یعنی جو میری شکل لے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا، وہ شہید کر دیا جائے گا اور جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اللہ کے نبی میں تیار ہوں۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل حضرت عیسیٰ جیسی بنا دی۔ اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ حضرت عیسیٰ کی شکل اس کے اوپر رکھ دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہیں سے اوپر اٹھا لیا گیا۔ برفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ لوگ اندر آئے، داخل ہوئے، یہی تو عیسیٰ ہے، قتل کیا، سولی پہ چڑھا دیا اور یقین ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ قتل کر دیے گئے۔ قرآن میں کہا کہ نہیں قتل ہوئے، برفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تیسرے پارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ان کو وفات دے دیا گیا، مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے۔ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا اور آسمان دنیا میں وہ آئیں گے اور اپنی زندگی گزاریں گے۔ اس کے بعد وہ فطری موت جیسے لوگ مرتے ہیں مریں گے اور قبر کے اندر وہ بھی جائیں گے۔ اور یہ پورا کا پورا حدیثوں کے اندر پورا کا پورا بیان ہے۔ حضرت عیسیٰ کا کسی دن پورا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کے بعد یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اس آیت کو سمجھ جاؤ۔ اس آیت سے بہت سے مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ اے اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم، تم اپنے دین میں غلو مت کرو، یا یہ سمجھیے اے مسلمانوں دین کے اندر غلو مت کرو۔ غلو کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں؟ کوئی چیز ہے اس کے مقام کو گھٹا دینا یا بڑھا دینا۔ کوئی نیچے ہے تو اس کو اوپر کر دینا، کوئی اوپر ہے اس کو نیچے کر دینا۔ غلو اور تنقیص اسی کو کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے بریلی بھائی لوگ کہتے ہیں وہی جو عرش پہ مستوی تھا خدا بن کر مدینے میں اتر پڑا ہے مصطفیٰ بن کر۔ غلو ہے، اللہ ہی کو بنا دیا کہ محمد آسمان میں آئے، زمین میں آئے، یہ اللہ ہی ہیں، وہی جو عرش پہ مستوی تھا خدا بن کر مدینے میں اتر پڑا ہے مصطفیٰ بن کر۔ کتنا بڑا غلو ہے، کتنا بڑا غلو ہے۔ آج بہت سے لوگ اللہ کا مقام اتنا گھٹا دیا ہے، اتنا گھٹا دیا ہے، اتنا گھٹا دیا ہے کہ آج اللہ سے لوگ نہیں مانگ رہا ہے بلکہ قبروں سے مانگا جا رہا ہے۔ جس نے کبھی نماز نہ پڑھی وہ مر گیا، دفن ہو گیا، اب اس سے مانگا جا رہا ہے۔ ایک کتا بابا کا واقعہ نہیں سنا ہے؟ گدھا بابا کا واقعہ نہیں سنا ہے؟ ایسے ایسے واقعہ سنیں گے۔ میں تو کہتا ہوں چینلوں سے کم یہ سب چیزیں وائرل کیجئے، پتہ چلے جن سے تم مانگ رہے ہو۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک تمہاری پکار کو یہ سن نہیں سکتے۔ ایک مرید تھا، مرید گیا اپنے پیر کے پاس۔ پیر کے پاس تو لوگ آتے ہیں، اتنا کچھ ملتا ہی ہے، ہم بھی جائیں گے تو ہم کو بھی ملے گا۔ یہ بھی گیا، کچھ دن تک وہاں رہا، کہا کہ پیر صاحب اب مجھے یہاں رہنے کا دل نہیں کر رہا، کوئی ایسا ٹوٹکا بتائیے، طریقہ بتائیے کہ ہم اپنے گاؤں میں جائیں گے، اپنے علاقے میں، اور وہاں بھی ہم دم پھونک جھاڑ کرتے رہیں گے، ہمیں بھی نوٹ ملتا رہے گا۔ اچھا، ہاں بہت دن ہو گیا، بیوی یاد آ رہی ہے، بچے یاد آ رہے، میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے علاقے میں جا کر کے یہ کام۔ بہت اچھا، بہت اچھا، جاؤ جاؤ جاؤ، میرا کام کر رہے ہو نا، جاؤ۔ کہا کچھ طریقہ تو بتائیے۔ کہا کہ ایک گدھا ہے نا، گدھا، اس گدھا کو لے کر کے چلے جاؤ۔ اور وہ گدھا جس گدھے کے اندر صرف ہڈیاں دکھ رہی تھی، یہ گدھا بولے لے کر کے تم چلے جاؤ اور جو میں بتا رہا ہوں وہ تم کرنا۔ بتا دیا، بولا ٹھیک ہے۔
وہ گدھا لے کر کے جب وہ گیا اپنا گھر پہنچا, کھانا وانا کھایا, بازار میں چلا گیا گدھا لے کر کے, اور چلانے لگا یہ گدھا ایسا گدھا ہے کس گدھے میں کوئی چڑھ جائے تو اس کو خانہ کعبہ دکھے گا, خانہ کعبہ نظر آئے گا. اچھا لیکن بھائی جو بھی اس کے اوپر چڑھے گا اس کو پیسہ لگے گا, اتنی آسانی سے چڑھنے تھوڑی دیں گے. مکہ مدینہ جانے کے لیے کتنا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے. یہ بابا کا گدھا ہے, اتنی آسانی سے ہم اس میں چڑھنے نہیں دیں گے. کوئی کہہ رہا ہم چڑھیں گے, کوئی کہہ رہا ہم چڑھیں, کوئی کہہ رہا ہم چڑھیں. اسی میں معاملہ اتنا زیادہ الجھا کہ بھیڑ بہت زیادہ ہو گئی. وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بھی آیا, کیا بھیڑ لگی ہے. اچھا کوئی نہیں چڑھے گا, ہم چڑھیں گے. کتنا پیسہ لے گا تو بتا. تو کہا کہ اگر گدھا میں چڑھ کر کے اگر خانہ کعبہ دیکھا اور نظر نہیں آیا تیری گردن اڑا دوں گا. اچھا اس نے بادشاہ نے کہا کہ وزیر پہلے تم چڑھو, تم چڑھو پہلے, اس کے بعد میں چڑھتا ہوں. جو گدھا والا آدمی تھا اس کو جو اس کے بابا نے سکھایا تھا وہی منتر اس وقت پڑھا. کہا کہ اس گدھا کے اندر چڑھ کر کے اسی کو مکہ مدینہ دکھائی دے گا جس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کوئی گناہ نہ کیا ہو. پھنس گیا وزیر. اچھا بتائیے کون ہے جس نے گناہ نہیں کیا ہے, کوئی ہے ایسا؟ پھنس گیا. وزیر سے کہا چڑھ, تو دیر کیوں کر رہا ہے, اب تو چڑھنا ہی پڑے گا, بادشاہ کرے نہیں چڑھے گا تو مار دے گا. چڑھ گیا, گدھا میں چڑھا, ادھر ادھر دیکھا تو دکھائی تو آتے کہاں سے دے گا, دکھائی نہیں دے رہا ہے, دکھائی نہیں دے رہا ہے. لیکن وزیر پھنس گیا. اگر میں کہہ دوں گا کہ نہیں دکھائی دے گا تو بادشاہ بھی کہے گا بہت بڑا گنہگار ہے اور پبلک بھی سمجھے کہ بہت بڑا گنہگار ہے. یہ بابا والا گدھا غلط نہیں ہو سکتا ہے, یہ آدمی جھوٹا ہے, مارو اس کو. دماغ میں یہ بات آئی اور سبحان اللہ, مکہ بھی دکھ رہا ہے اور مدینہ بھی نظر آ رہا ہے. اچھا مکہ بادشاہ کا ہٹ نیچے اتر, پیسہ میں دوں گا تو فائدہ اٹھا رہا ہے, نیچے اتر میں چڑھتا ہوں. بادشاہ اب چڑھا اور بادشاہ چڑھا تو ادھر ادھر دیکھا, اس کو بھی نہیں دکھائی دے رہا ہے. لیکن سوچا اب تو میں بدنام ہو جاؤں, کیونکہ وزیر نے تو گواہی دے دی کہ مکہ مدینہ دکھ رہا ہے, اور اگر میں بول دوں کہ دکھائی نہیں دے رہا تو کہے گا بادشاہ بہت بڑا گنہگار ہے, بہت بڑا ظالم بادشاہ ہے, اس کو ہٹاؤ کرسی سے. کہنے لگا لوگو میرا وزیر نماز روزے میں اور دینے اور لینے میں اتنا اچھا نہیں ہے. میں نماز روزے میں بھی اچھا ہوں, صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں, یتیموں غریبوں کی کفالت بھی کرتا ہوں. میرا وزیر تو صرف مکہ مدینہ دیکھا, مجھے تو جنت بھی دکھائی دے رہی ہے. یہ کہنا تھا کہ سب لوگ گدھے کے اوپر ٹوٹ پڑے, اور گدھے کے اوپر ٹوٹے تو گدھا مر گیا. اب گدھا مر گیا, اب کیا ہوگا. کہا کہ اتنا مقدس جانور کہاں رکھا جائے, اس کو وہیں پہ گڑھا کیا گیا, قبر بنایا گیا, اسی میں ڈال دیا گیا, اور اس دن سے ہو گیا گدھا بابا. دیکھ رہے ہیں, لا قرآن کی آیت ہے لا تغلو فی دینکم, لوگوں اپنے دین کے اندر غلو مت کرو. اب گدھا بابا بن گیا, اسے مانگا جا رہا ہے. بتائیے اس کی حقیقت وہی وزیر اور وہی بادشاہ اور وہ گدھا والا آدمی جان رہا ہے, بلکہ دوسرا نہیں جان رہا ہے. یہ حال ہے آج کل کے زمانے میں. جتنے بھی کتے بابا ہیں, کوئی کنگال بابا ہے, کوئی کون سے بابا ہیں, کوئی کون سے بابا ہیں. لا تغلو فی دینکم, اللہ کے مقام کو گھٹایا اور ان کے مقام کو بڑھا دیا گیا. میرے بھائیوں یہیں سے شرک پیدا ہوتا ہے, یہیں سے شرک, حقیقت کو جاننا بہت ضروری ہے, یہیں سے شرک پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد سورہ مائدہ شروع ہوتا ہے. سورہ مائدہ مطلب ہوتا ہے دسترخوان. دسترخوان کا واقعہ کل میں بتاؤں گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے جب دسترخوان کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے دسترخوان کو بھیجا, اور اس کا میں منظر کل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے مومنو اپنے عہد کو پورا کرو, اپنے وعدے کو پورا کرو. جو بھی وعدہ کیا ہے اللہ سے, تم نے وعدہ کیا کہ اللہ ہم سب کو, اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے پیٹھ سے, جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے پیٹھ کے اوپر اپنا ہاتھ ایسے پھیرا, پورے کے پورے دنیا پورے کے پورے زندہ ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت سب سے وعدہ لیا ہے الستو بربکم, اے میرے بندو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو سب نے ایک وقت کہا تھا قالوا بلا, تو ہی میرا رب ہے. ہم نے وعدہ کیا, آپ نے بھی وعدہ کیا ہے, جتنے بھی لوگ ہیں قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے سب نے یہ وعدہ کیا ہے اپنے وعدے کو پورا کرو, اپنے عہد کو پورا کرو. یعنی جب تم اللہ کو اللہ مانتے ہو پھر دوسروں کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ نماز اللہ کے لیے ہو, روزہ اللہ کے لیے ہو,
قیام اللہ کے لیے ہو، شادی بیاہ اللہ کے لیے ہو، ساری چیزیں اللہ کے لیے ہو، اور اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کی عبادت کر رہے ہو، گویا کہ تم وعدے پورا نہیں کر رہے ہو۔ تم نے یہ بھی وعدہ کیا ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تم محمد کو اپنا رسول مانتے ہو، سردار مانتے ہو، رسول کو رسول مانتے ہو، لیکن رسول کی کیوں نہیں مانتے؟ وعدہ کیوں نا، شادی میں بھی رسول کے اطاعت، نماز میں بھی رسول کے اطاعت، زندگی میں بھی رسول کے اطاعت۔ آج دیکھ رہے ہیں کس کی اطاعت ہو رہی ہے، دیکھ رہے ہیں؟ تو جو وعدہ کیے ہیں ان وعدے کو پورا کرو۔ اس کے بعد حرمت علیکم امہاتکم، حرمت علیکم، اس کے بعد قرآن کی انما الخمر والمیسر، یہ قرآن کی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے کچھ چیزوں کو حلال کیا ہے، کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے۔ حرام کی لسٹ بتا دیا، یہ حرام ہے، بقیہ سب حلال ہے۔ پہلے حلال کا ذکر کیا، احلت لکم بہیمۃ الانعام، بہت سے جانور چوپائے تمہارے اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا ہے، اور کچھ جانور ایسے ہیں جو دانت سے شکار کرتے ہیں، وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ کچھ پرندے ایسے ہیں جو اپنے پنجوں سے شکار کرتے ہیں، وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ کچھ بتایا کہ تمہارے لیے مردہ حرام ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تمہارے لیے مردہ حرام ہے۔ جیسے اب بولیے مولوی صاحب مردہ حرام ہے، ہمارے تو مچھلی کل بھی مارتے ہیں، مردہ لے کر کے آتے ہیں بازار میں بیچتے ہیں، ہم لوگ خریدتے ہیں، رات میں لے کر کے آتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کی بوٹی بوٹی بناتے ہیں، وہ تو مردہ ہے، وہ کیسے حلال ہے؟ یہ بھی تو مردہ ہے۔ تو اس کی تشریح کی گئی حدیث کے ذریعے سے کہ مچھلی حلال ہے، مچھلی مردہ یہ بھی ہے، یہ حلال ہے۔ ولحم الخنزیر والدم ولحم الخنزیر، اور بہتا خون تمہارے لیے حرام ہے، حرام۔ ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت تمہارے لیے، ہاں خنزیر کا گوشت تمہارے لیے حرام ہے۔ والمنخۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اور بہت سے جانور کا نام لیا، جو لٹک کر کے مر جائے، تو جو گر کر کے مر جائے، جو آپس میں جھگڑا لگ کے مر جائے، کوئی گلا دب کر کے مر جائے، تو یہ جتنے بھی جانور ہیں سب حرام ہے۔ اور وہ بھی جانور حرام جس جانور کو کسی کے غیر اللہ کی جگہ میں لے کر کے آستانوں پر لے کر کے جایا جائے اور وہاں ذبح کیا جائے، وہ جانور بھی حرام۔ آپ کسی پہ آستانے پہ لے جائیے جہاں پہ چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے، اور وہاں پہ بسم اللہ اللہ کر کہہ کے ذبح کر کے کھائیے، وہ حرام ہے، وہ نہیں کھا سکتے ہیں۔ پھر فرمایا وہ جانور تمہارے لیے حرام ہے جو کسی جانور نے کسی جانور کو شکار کر لیا ہو، جیسے کتے نے شکار کر لیا، اب وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ لیکن کچھ کتا ایسا بھی ہے جس کو کلب معلم کہتے ہیں، عالم کتا اور جاہل کتا۔ ایک کتے کو ٹریننگ دیا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، جب اس کا استاد اس کا مالک بولے جاؤ شکار کرو تب وہ شکار کرے گا، اور شکار کیا، بسم اللہ کہہ کر کے اس نے بھیجا اور کتا جا کر کے شکار کر لیا، اس میں سے کھایا نہیں، تو پھر وہ حلال ہے، پھر وہ حلال ہے۔ لیکن کتا جایا شکار کیا اور کچھ کھا لیا تو پھر حرام ہے۔ یعنی اگر کتا سکھلایا ہوا کتے کے اندر 4 کنڈیشن ہو، ایک اس کا مالک اس کو بھیجے تب شکار کرے، بسم اللہ کر کے بھیجے تب شکار کرے، اس میں سے کچھ کھائے نہیں، ہاں، اس کے بعد وہ جانور جس کو شکار کیا جا رہا ہو وہ حرام جانور نہ ہو بلکہ حلال جانور ہو، اور اس کے اوپر بسم اللہ پڑھا گیا ہو، تو پھر وہ حلال ہے، اس کو آپ کھا سکتے ہیں۔ جانور گیا جا کر کے پکڑ لیا، شکار کر لیا، اور آپ گہرے مرا ہوا ہے، شکار کر لیا، بسم اللہ کر کے آپ نے بھیجا ہے، تو جانور کو آپ کھا سکتے ہیں۔ یہ ہے کتا، اگر عالم بن جائے، سیکھا ہوا کتا۔ دیکھیے ایک عام کتا ہے، اگر کہیں پہ کسی جگہ کھا لے تو اس برتن کو حدیث کے اندر آتا ہے کہ 7 مرتبہ دھو، 6 مرتبہ ایسے اور 1 مرتبہ مٹی سے دھو۔ لیکن اگر وہ کتے کو سکھا دیا جائے، ٹرین کر دیا جائے، اور وہ کتا شکار کر لے، عالم کتا ہو، سیکھا ہوا کتا ہو، عالم کی فضیلت آپ اس قرآن کی آیت سے آپ حاصل کر سکتے ہیں کہ ایک عالم اگر سیکھ جائے تو لوگوں کے بیچ میں اس کا مقام کتنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے. وضو کیسے کرنا ہے، منہ دھونا ہے، ہاتھ دھونا ہے، ہاں مسح کرنا ہے، پیروں کو دھونا، یہ بتایا گیا. مطلب کلی کرنا ہے، ناک میں پانی دینا، جھاڑنا، یہ سب نہیں بتایا گیا. یعنی اصول بتا دیے گئے. اور اگر پوری تفصیل جاننا ہو تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھو. کوئی کہتا ہے کہ ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے. قرآن کافی ہے؟ قرآن نے کہا نماز پڑھو، کیسے پڑھو گے؟ قرآن نے کہا نکاح کرو، کیسے کرو گے؟ کسی لڑکی کو اٹھا کر کے لے جاؤ، بھگا دو گے، ہو گیا نکاح؟ کیسے نکاح کرو گے؟ کہا نماز پڑھ، کیسے پڑھو گے؟ زکات دے، کیسے دو گے؟ یہ کون بتائے گا؟ یعنی قرآن کے اندر اصول بتا دیے گئے، پوری طور پر اس کی تشریح جناب محمد الرسول اللہ کریں گے. نماز پڑھو، فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھ. لیکن نماز کیسے پڑھو؟ وضو کرو. وضو کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں. پہلے بسم اللہ کی نیت کر، بسم اللہ کر، ہاتھ دھو، منہ میں پانی لے، ناک میں پانی لے، چہرے کو دھو، اس کے بعد ہاتھ کو دھو، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو دھونے کے بعد مسح کر، پھر دونوں پیروں کو دھو لے. یہ بتایا گیا طریقہ. یہ پورا قرآن میں ڈیٹیل نہیں ہے. تو پتہ کیا چلا کہ اسلام کو، شریعت کو جاننے کے لیے قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کو بھی جاننا ضروری ہے. صرف آدمی قرآن ہی کو جانے تو پوری طور پر شریعت کو نہیں جان سکتا ہے. اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. اس آیت کو دیکھیے. اے مومنو، اگر کسی سے تمہاری دشمنی ہے، قائم کرنے والے رہو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ، اے ایمان والو اللہ کی خاطر خوب قائم کرنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ. اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات کے اوپر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو. دشمنی ہے اور کبھی فیصل کے طور پر آپ کو وہاں پہ پہنچا دے، ارے یہ تو میرا دشمن ہے، آج موقع ملا ہے تو اپنا انصافی کر لو. فرمایا نہیں، اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو کیونکہ یہی انصاف تمہیں تقوی تک پہنچائے گا. انصاف کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنے زیادہ لوگ آئے. انصاف کے مناظر دیکھیے. ایک مرتبہ بنو مخزومیہ کی ایک عورت، بڑے قبیلے کی عورت نے چوری کی. نبی اکرم کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا کہ سفارش کرنے کے لیے کس کو بھیجا جائے، کس کو بھیجا جائے؟ اسامہ بن زید کو بھیجا گیا. اللہ کے نبی، کسی کے کبھی کبھی ہوتا نا کہ کوئی کسی کے ساتھ بہت اچھے سے رہتا ہے، بہت آپس میں تعلقات ہوتے ہیں، سب کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں. کوئی آپ کے یہاں ایم پی ہو، ودھایک ہو، اس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. ارے ان سے کہو نا تو معاملہ ہو جائے گا حل. ہاں لیکن اب ڈائریکٹ کہو جاؤ، آپ کی بات فوراً نہیں سنے گا. لیکن اس کے دوست اس کے پاس جو آنا جانا لگا رہا تھا، اس کی بات وہ سن لے گا. کہا اسامہ بن زید سے کہو کہ مخزومیہ کی عورت جو فاطمہ نام کی ہے، اس نے چوری کی ہے، اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے ورنہ پورا کا پورا خاندان بدنام ہو جائے گا. اسامہ بن زید گئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی، لوگ آپ کے پاس آنا چاہ رہے تھے اور مجھے بھیجیں کہ آپ اس کے ہاتھ کو مت کاٹیے، بلکہ جتنا پیسہ لینا ہو، جتنا درہم لینا ہو، جتنا دینار لینا ہو، اس کے قبیلے والے تیار ہیں، اتنے پیسے دے دیے جائیں گے. اچھا. نبی اکرم نے لوگوں کے درمیان میں خطبہ دیا اور خطبہ دینے کے درمیان اللہ کے نبی کا چہرہ بالکل لال ہو گیا غصے سے. کہا لوگوں پہلے کے زمانے میں لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے، برباد ہوئے کہ پہلے کے لوگوں میں کوئی امیر غلط کام کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور کوئی غریب اگر غلط کرتا تھا تو اس کو سزا دی جاتی تھی. لیکن محمد الرسول اللہ انصاف کرے گا. اے لوگوں، یہ فاطمہ بنو مخزومیہ کی عورت ہے، خاتون ہے، لیڈی ہے. اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد ہوتی، اگر میری بیٹی ہوتی لسرقت یدا، تو میں اپنی بیٹی کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یہ انصاف آپ نے کر کے دکھایا. اس عورت کا ہاتھ آپ نے کاٹ دیا. عمر فاروق کا انصاف بہت زیادہ فیمس ہے. حضرت عمر فاروق نے بہت زیادہ انصاف کیا ہے.
بہت زیادہ. عمرو ابن عاص شام کا گورنر ہے. عمرو ابن عاص شام کے گورنر ہیں اور شام کے اندر وہ حکومت کر رہے ہیں. عمر فاروق چیک کرنے کے لیے جاتے ہیں, چل ذرا دیکھ لیتے ہیں یمن کا کیا حال ہے, شام کا کیا حال ہے. شام کی طرف پہنچے, سب ٹھیک ٹھیک چل رہا ہے. ایک یہودی بچہ دوڑے دوڑے آیا, آئی عمر تو میرا انصاف یہاں کرے گا کہ کل قیامت کے دن کرے گا؟ آئی عمر میرا انصاف یہاں کرے گا کہ کل قیامت کے دن کرے گا؟ عمر فاروق نے کہا آئی یہودی بچہ انصاف یہی ہوگا, کل قیامت کے دن چھوڑو, کیا بات ہے. کہا کہ اے امیر المومنین, عمرو ابن عاص کا بیٹا ایک مرتبہ کہہ رہا تھا کون ہے جو مجھ سے گھوڑ سواری میں, گھوڑ دوڑانے میں آگے بڑھ جائے. میں اور اس کا بیٹا دونوں گھوڑ دوڑانے میں لگ گئے, میرا گھوڑا آگے نکل گیا. اب اس کا بیٹا نیچے اترا اور مجھے تھپڑ مارا زور سے, کوڑا نکالا اور مجھے مارا. اچھا. اور اس کے بیٹے نے کہا میرے باپ کو کہو گے تو میرا کچھ ہونے والا نہیں ہے کیونکہ میرا باپ گورنر ہے. اچھا ایسا کہا ہے. بلایا گیا عمر ابن عاص کو, اس کے بیٹے کو, وہیں کا وہیں سارے لوگوں کو بلایا گیا. فیصلہ عمر فاروق نے کہا کہ لاؤ کوڑا لاؤ, اور یہودی یہ کوڑا لے لے, یہودی کا بچہ کوڑا لے لے اور مار اس کو, مار اس بچے کو مار, کیونکہ آج میں نے انصاف نہیں کیا تو کل قیامت کے دن میں اپنے رب کو کون سا چہرہ دکھاؤں گا. یہ ایک یہودی, اس یہودی نے لیا کوڑا لیا اور کوڑا لینے کے بعد آگے بڑھنے لگا مارنے کے لیے, لیکن پھر کوڑا زمین میں پھینک دیا. آئی عمر فاروق آپ کا انصاف میں نے دیکھ لیا ہے, مارنے کی ضرورت نہیں, رسوا ہو گیا ہے. عمر فاروق نے کہا کہ نہیں, یہاں مارنا پڑے گا تجھے, ورنہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں میں کون سا چہرہ دکھاؤں گا. لے اٹھا, اس نے اٹھایا, اس کے بعد جیسے اس کو کوڑا مارا تھا اس کو مار دیا. اب اس کے باپ کو بھی بلایا, اس کے باپ کو بھی بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ عمرو ابن عاص تم کو بھی کوڑا مارا جائے گا. ہاں مجھ کو کیوں؟ کہا کہ عمرو ابن عاص تم گورنر ہو لیکن تم نے اپنے بیٹے کو تربیت کیوں نہیں دی, کیوں نہیں بتایا؟ چھوٹا بڑا کچھ دیکھا نہیں جاتا ہے, اللہ کے یہاں وہی دیکھا جاتا, تو تقوی کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہو, کیوں نہیں سکھایا تم نے؟ اس کو بھی مارا. عمر فاروق کے بہت سارے واقعات ہیں, آپ نے ایسے سے انصاف کر کے دکھایا ہے, ایسے انصاف کہ دنیا کبھی کہا تھا, کبھی مہاتما گاندھی نے کبھی کہا تھا کہ اگر عمر فاروق کا انصاف ہندوستان کے اندر قائم کر دیا جائے تو ہندوستان میں کبھی مرڈر, زنا, قتل کبھی ہو ہی نہ. اسلام لے کر کے آؤ, عمر فاروق کا انصاف قائم کرو. میرے بھائیوں, تو انصاف اپنے گھر میں بھی کرو, سماج کے لوگوں میں کرو. 4 بیٹے ہو تو صرف 2 ہی بیٹے کے اوپر مت دیکھو. 4 بیٹے ہو تو 4وں کے ساتھ انصاف کرو, 4وں کے ساتھ انصاف کرو. اس کو اتنا دے دیا, اس کو اتنا دے دیا, اس کو کم کر دیا, غلط ہے. آپ کو کہیں پہ بلایا گیا, اچھا جس طرف سے بلایا گیا اس کا چہرہ دیکھ کر کے اس کے سپورٹ میں آپ نے فیصلہ سنا دیا کیونکہ مال مل رہا ہے نا, یہ بھی غلط ہے. اعدلوا ہوا اقرب للتقوی, اے لوگو انصاف کرو کیونکہ انصاف کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. سورہ بقرہ میں بھی ہے, یہاں بھی ہے, اور قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ آیا ہوا ہے, سب سے زیادہ. اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جگہ جگہ پہ بیان کیا گیا ہے. پہلی امت یہ تھی جس کو پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تھی, لیکن اس فضیلت کو چھین کر کے اب امت محمدیہ کو یہ فضیلت عطا کر دی گئی ہے. یہ قوم ایسی تھی جو اللہ کو مانتی تھی نہ اپنے رسول کو مانتی تھی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کے سرداروں کو لیا, 70 سرداروں کو کہا چلو اللہ تعالیٰ کتاب دینے والا توریت, چلو. تو اللہ تعالیٰ نے کتاب دیا پہاڑ میں, تو کہا کہ ہم کیسے مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب دیا ہے. ان کے سرداروں نے, اللہ تعالیٰ ہمارے بیچ میں آئے
اور ہمارے سامنے آ کر کے کتاب دے تب ہم اس کتاب کے اوپر عمل کریں گے. نر اللہ جہرتن، جب تک ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے تب تک ہم نہیں مانیں گے. ہو سکتا کوئی تم کو کہیں سے لا کر کے دیا ہو، ہم کیسے مان لیں؟ تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے سب کو مار دیا، 70 لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا. حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ ان کو زندہ کر دیجئے ورنہ میرے قوم کے لوگ میرے اوپر وشواس نہیں کریں گے. میری قوم کے لوگ کہیں گے موسیٰ لے کر کے گئے، انہوں نے سرداروں کو قتل کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نبی کے بات کو مانا اور 70 سرداروں کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کر دیا. سورہ بقرہ میں پہلے پارے کے اندر یہ پورا کا پورا واقعہ لکھا ہوا ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے نجات دلا کر کے جب نکلے وہاں سے سمندر سے، تو ایک وادی میں پہنچے. وہاں پہنچنے کے بعد اس کے قوم والے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر منہ سلوا نازل ہوتا تھا، بنے بنے کھانا جنت سے آتا تھا. کتنا آرام ہوگا. عورتوں کا ٹینشن تو ختم ہی تھا، کھانا آتا تھا، کبھی یہ ڈش، کبھی یہ، کبھی یہ، کبھی یہ، کھانا آتا تھا، کھا لیتا تھا، پھر اوپر چلا گیا دسترخوان، روز وقت پہ آ جاتا تھا. یہ قوم اتنی بدماش، اتنا زیادہ شرارت میں آگے، اس قوم والے نے کہا یہ کھانا ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، ہم کو ایک ایسی زمین چاہیے جہاں پہ ہم ہل چلائیں، جہاں پہ ہم کھیتی کریں، اپنی مرضی کے مطابق ہم زراعت کریں. اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر یہی کرنا ہے تو بیت المقدس کے اندر چلے جاؤ، بیت المقدس میں چلے جاؤ. اچھا، لیکن بیت المقدس میں تم جاؤ، وہاں پہ ان سے لڑائی کرو اور ان کو باہر نکالو اور تم اندر میں جا کر کے رہو، انجوائے کرو، کھیتی کرو، سب کچھ کرو. ان لوگوں نے کہا اے موسیٰ ہم بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں، آپ داخل ہو جاؤ، آپ لڑو اور آپ کا رب لڑے گا، ہم نہیں لڑ سکتے ہیں. کہ نہیں لڑ سکتے ہو، داخل ہو جاؤ. نہیں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک بیت المقدس ان کے لیے حرام کر دیا. اسی چٹیل میدان میں گھومتے تھے، گھوم پھر کر کے اسی جگہ، جیسے کرنول ہے نا، گھوم پھر کر کے کرنول ہی پہنچ جاتے تھے، اندر جا ہی نہیں پا رہے تھے. 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو بیت المقدس کے اندر کر دیا. تو یہ قوم بہت ہی زیادہ ظالم، نہ اپنی نبی کی بات مانتی تھی، نہ اللہ تعالیٰ کی بات، کسی کی بات یہ قوم ماننے کے لیے تیار نہیں تھی. میرے بھائیوں، اس کے بعد اسی قوم کا واقعہ آگے بیان کیا گیا ہے. اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور اور بندر بنا دیا گیا. اسی پارے کے اندر ہے، سور اور بندر بنا دیا گیا. یہ 90 پارے کے اندر میں پورا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. آئی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ لوگوں کے درمیان بیان کر دو. حابیل اور قابیل کا واقعہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دنیا کے اندر آئے تو صبح میں 2 بچہ پیدا ہوتا تھا، ایک لڑکا ایک لڑکی، اور شام میں بھی ایک لڑکا ایک لڑکی. جو صبح میں لڑکی پیدا ہوتی تھی اور شام میں جو لڑکا، تو دونوں کی شادی کرا دیا جاتا تھا. اور صبح میں جو لڑکا اور شام میں لڑکی، تو ان کے درمیان شادی. شام والی لڑکی صبح والے لڑکے کے ساتھ اور صبح والی لڑکی شام والے لڑکے کے ساتھ شادی کرا دیا جاتا تھا. ایک دن ایسا ہوا، حابیل اور قابیل، قابیل کی جو بہن تھی بہت خوبصورت تھی جو صبح میں پیدا ہوئی تھی، اور شام میں جو حابیل کے ساتھ اس کی جو بہن تھی تو اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھی. اب قانون کے مطابق صبح والا شام والے کے ساتھ نکاح کرے گا، حلال ہے. اس کے ساتھ جو پیدا ہوا اس کے ساتھ وہ شادی نہیں کر سکتا ہے. قابل نے یہ لڑکی سے میں شادی کروں گا، میری یہ جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے یہ زیادہ خوبصورت، میں اسی کے ساتھ شادی کروں گا، تم اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے ہو. اس کے باپ نے سمجھایا حضرت آدم نے غصہ مت کرو، یہی اللہ کا قانون، اس کے اوپر تم کو عمل کرنا پڑے گا. کہا کہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے قانون نافذ کر دیا کہ حابیل اور قابل اگر تم اس بات پہ رضامند نہیں ہو تو دونوں کے دونوں قربانی کرو. جس کی قربانی قبول ہوگی اسی کو خوبصورت لڑکی ملے گی، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوگی اس کو بدصورت لڑکی ملے گی. بدصورت مطلب
اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھی. اب حضرت حابل اور حضرت قابل نے، تو حابل نے ایک دمبا اللہ کے راہ میں قربان کیا اور قابل نے کچھ گندم یا گیہوں اللہ کے راہ میں قربان کیا. پہلے کے زمانے میں جب کوئی قربانی دیتا تھا تو اس قربانی کے گوشتوں کو کھاتا نہیں تھا، قربان کر دیا چھوڑ دیا. اب آسمان سے آگ آتی تھی، جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کے جانور کو وہ آگ کھا جایا کرتی تھی. یہ نشانی بتائی گئی تھی. آج کے زمانے میں اگر یہ مسئلہ ہو جاتا کہ خالی قربانی کر کے چھوڑ دو، کھانا نہیں ہے، آج بتاؤ 80% لوگ قربانی ہی نہیں ہے، گوشت ہی نہیں ملے گا تو قربانی کائے کو کریں گے؟ کرتے آج تو کھانے کے لیے نا، وہ بھی قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ اچھے اچھی بوٹیاں اپنے گھر میں رکھیں گے، جو خراب بوٹیاں وہ غریبوں کو دیں گے. یہ مطلب یہ دیکھیے دل کے اندر کتنا عیب ہے. اگر یہ قانون نافذ کر دیا جاتا کھانا نہیں ہے، بکرا ذبح کر لیکن جا کر کے چٹیل میدان میں جنگل میں جا کر کے پھینک دے، وہیں سے اوپر چلا جائے گا. نہیں، آج کل تو ایسے بھی قربانی کرنے کے لیے آدمی تیار نہیں ہے، اور کر بھی رہے ہیں تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. دکھاوے کے طور پر میں نے اتنے ہزار کا دمبا خریدا ہے، میں نے اتنے کا خریدا، دکھا رہا ہے. اور کر لیا تو اچھی اچھی بوٹیاں اپنے پاس رکھ لیا اور خراب بوٹیاں لوگوں کو دے دیا. تو ویسے قابل نے بھی کیا تھا، تو قابل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، حابل کی قربانی قبول ہو گئی. حابل کو غصہ آیا اور اپنے بھائی کو قتل کر دیا. اب پہلا قاتل یہ قابل ہے اور جو مقتول جس کو قتل کیا گیا وہ حابل ہے. اب یہ سوچا کیا کروں، اس کو روز اپنے کندھے میں لے کر کے کبھی ادھر گھوم رہا ہے، کبھی ادھر گھوم رہا ہے، کبھی ادھر گھوم رہا ہے. اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس لاش کو کیا کروں. تو اللہ تعالیٰ نے حابل اور قابل کو علم دیا، سکھایا ایک کوے کے ذریعے سے. فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِنُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْآتَ أَخِيهِ. کوے کو بھیجا اور دو کوے آپس میں لڑنے لگا. ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا اس کے سامنے، دیکھ رہا قابل، اچھا مار دیا. اب کوے نے زمین کے گڈھا کیا اور گڈھے کرنے کے بعد اس کوے کو اس میں ڈال دیا اور اوپر سے مٹی ڈال دی. قابل کہتا ہائے افسوس، اتنا بھی مجھے پتا نہیں ہے، ایک کوے سے مجھے سیکھنا پڑا. اس نے بھی گڈھا کیا اور قبر کے اندر اس کو ڈال دیا. یہ قابل اور حابل کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. پھر قرآن میں اسی آیت کے اندر آگے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، تقوی اختیار کرنے والوں کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کرتے. جس کے اندر تقوی نہیں ہے وہ 10 جانور قربان کرے، 20 جانور قربان کرے، قربانی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی قربان قبول نہیں کرتا ہے. اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. وسیلہ سنیے، آج کل بولتے ہیں نا وسیلہ، اللہ کے پاس ڈائریکٹ کیسے جاؤ گے؟ ہاں، اگر کلکتہ سے حیدرآباد آنا ہو تو ٹرین کا آپ کو سہارا لینا پڑے گا، پلین کا سہارا لینا پڑے گا، کار کا سہارا لینا پڑے گا. اگر آپ کو دوسرے منزل میں چڑھنا ہو تو سیڑھی کا سہارا لینا پڑے گا. اللہ کے پاس جانا ہو تو اس کے لیے بھی سیڑھی یعنی باباؤں کا سہارا لینا پڑے گا، تب اللہ کے پاس پہنچ جاؤ. اللہ کہتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کر. وسیلہ مطلب قربت ہونے کا طریقہ تلاش کر. ہاں، وسیلہ تلاش کر. اس وجہ سے بابا کو پکڑ لو، پیر کو پکڑ لو. بہت سے پیر ہوتے ہیں نا، میرا دامن پکڑ لے کل قیامت کے دن میں بچا لوں گا. دامن پکڑ لے کل قیامت کے دن بچا لوں گا. اور یہی مجھ کو پکڑا. بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں دامن پکڑے ہوئے، سمجھے نہیں. وسیلہ جائز کب ہے جانتے ہیں؟ وسیلہ جو دور ہو اس کے لیے وسیلہ. پہلی بات تو یہ کہ جو دور ہو اس کے لیے وسیلہ چاہیے. ہمیں اوپر جانا ہو، سیڑھی نہیں ہے تو ہمیں سیڑھی کا سہارا چاہیے. اللہ تعالیٰ اتنا اوپر نہیں ہے، عرش پہ ضرور ہے، لیکن کہیں فرمایا میرے بندے انہ علیم بذات الصدور. اے میرے بندے میں تمہاری دھڑکنوں کو بھی سننے والا ہوں. اے میرے بندے تو بند کمرے میں پکار، اکیلے میں پکار، تیری پکار کو میں سننے والا ہوں. وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کر، یعنی مجھ کو اگر میرے قریب آنا ہو تو میرے نام کا وسیلہ لے کے تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو حی ہے، تو قیوم ہے، تو غفار ہے. اے اللہ تیرے نام کا وسیلہ میں لے کر کے کہتا ہوں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ یہ کام کر دے. یعنی اللہ تعالیٰ کے جو اچھے اچھے نام، ان ناموں کا وسیلہ لینا جائز، پہلا وسیلہ.
دوسرا، اگر آپ نے کبھی اچھا کام کیا، کوئی اچھا کام کر دیا ہے، کبھی کہیں جا رہے تھے، کوئی لیڈی بہت زیادہ پریشان تھی، اکیلی تھی، اس کو آپ کی ضرورت تھی اور آپ نے اس کو بالکل محفوظ جگہ پہ پہنچا دیا اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، یا کوئی آپ نے ایسا کام کر دیا زندگی میں، تو اس نیک اعمال کا وسیلہ مانگیے کہ اللہ تعالیٰ وہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، اللہ اس کام کا اللہ وسیلہ لے کر کے میں کہتا ہوں کہ اللہ میری اس کام کو اللہ تو پورا کر دے، تو یہ وسیلہ جائز ہے۔ اور تیسرا وسیلہ، زندہ لوگوں کے پاس جا کر کے، اور نیک لوگ جو ہوں، کہ آپ اللہ سے دعا کر دیجئے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد لوگ حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے آپ دعا کر دیجئے بارش ہو جائے، تو حضرت عباس دعا کرتے تھے، اللہ کے نبی کے جو چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے وہ دعا کرتے تھے تو بارش ہونے لگتی تھی۔ تو یعنی نیک لوگوں سے جو زندہ ہو، مردہ نہیں، اگر مردوں سے وسیلہ جائز ہوتا تو حضرت عباس کے پاس لوگ کیوں جاتے؟ اللہ کے نبی کی قبر مدینہ کے اندر موجود، نبی کی قبر کے پاس لوگ جاتے، لیکن لوگ نبی کے قبر کے پاس نہیں گئے بلکہ زندہ لوگوں کے پاس گئے، حضرت عباس کے پاس گئے، اور حضرت عباس نے وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو سن لیا۔ تو وسیلہ اس طریقے سے جائز ہے۔ بقیہ کسی بابا کو اور جس نے کبھی نماز نہ پڑھی ہو اور ایسے لوگوں کو پکڑ لے تو ہی مجھے وہاں تک پہنچا دے، وہاں جائیے حاجی علی کے دربار میں، لینا دینا، عزت دینا، بیٹا بیٹی دینا تیرا کام، دیکھا آپ نے؟ بمبئی جائیے حاجی علی کے، وہاں تو گاتے رہتا ہے، ایسے سے ملا پڑے ہوئے ہیں پیٹ کے واسطے، بیٹا بیٹی دینا تیرا کام، زندگی بگاڑنا اور بنانا تیرا کام۔ ایک گانے والا ہوتا ہے، دوسرا ایسے پیسہ پھینکتے رہتا ہے، یہ وسیلہ اس سے مانگا، یہ تو حرام، یہ ناجائز ہے میرے بھائیوں۔ یہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے نبی آپ کو جو دیا گیا ہے جو علم اس کو پہنچا دیجئے، آپ اپنے پاس مت رکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنی بھی چیزیں آئی آپ نے پہنچایا، اور قرآن کی آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یوم عرفہ کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کی آیت اتر گئی، اے نبی آج کے دن میں نے اس دین کو مکمل کر دیا، انعمت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے اسلام کو کمپلیٹ کر دیا۔ اب اسلام کے اندر کوئی گھٹائے تب بھی جائز نہیں، کوئی بڑھائے تب بھی جائز نہیں۔ اے اللہ کے نبی اب میں نے اس اسلام کو کمپلیٹ کر دیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی نظر میں یہی اسلام ایکسپٹ ہے، اس اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، یہ دین مکمل ہے۔ کوئی بھی آدمی گھٹانے اور بڑھانے کی کوشش کرے گا، اب اس کے گھٹانے اور بڑھانے کو نہیں مانا جائے گا۔ اس اسلام کو میں نے کمپلیٹ کر دیا ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اے نبی میں اس دین سے راضی ہو چکا ہوں، یعنی یہ دین کمپلیٹ نبی کے زمانے میں ہوا ہے۔ اب کوئی آدمی سوچے مرنے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد دیکھ رہے ہیں لوگ قرآن خوانی کروا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ قرآن خوانی کروا رہے ہیں، نبی کے زمانے میں نہیں ہوا، نبی نے کبھی نہیں کیا، لیکن لوگ کرا رہے ہیں، یعنی ان کو زیادہ شریعت معلوم ہے۔ میں اس کے اوپر میں بتاؤں گا انشاءاللہ یہ قرآن خوانی کتنا ڈینجر چیز ہے۔ ایسا رہتا تو سب لوگ جنت میں چلے جاتے، قرآن خوانی اگر جائز ہوتا تو کسی کے لیے بھی بخشوا دیا جاتا، کوئی بھی بڑا گناہ گار ہو۔ ایک آدمی آج فون کیا تھا مجھے، مولوی صاحب قرآن پڑھ کر کے مردوں کو بخشوایا جا سکتا ہے؟ تو میں نے کہا اگر کوئی ایسا مردہ ہو جو تمہارے قرآن کو سن رہا ہو تو بخشا جا سکتا ہے۔ تمہارے مردے سنتے ہیں کیا؟ کبھی پکارو تو آواز دیتے ہیں؟ نہیں۔ میں نے کہا نہیں، یہ قرآن زندوں کے لیے، یہ قرآن مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن زندوں کے لیے، زندوں کو سناؤ، پڑھاؤ، پڑھ کر کے اس کو بتاؤ، تو قرآن سے برکت بھی ہے، قرآن سے شفا بھی ہے، قرآن سے زندگی بدلتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔